اس وقت بھی میرے یہ خواہش ہے کہ میری نکاح ہو جائے۔ قائد اعظم رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ تو ریڈیو پاکستان پہ اعلان ہوا تھا کہ جو لوگ لکھا پڑھا ہے تھوڑا بہت وہ آ کر کے حکومت کا ہاتھ بیٹھا، اور وہ زمانے میں ہمارا جھگڑا تھا قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت کے مسئلے پہ، تو یہ ملاقاتی ہوئی ہے۔ باقی ایسا کوئی دوستی کا یا جس طرح آج کل پالیٹیشین کے ساتھ ہوتے ہیں نہ قائد اعظم کے ساتھ سب کسی کے ساتھ رکھتا تھا۔ پوری دنیا کی جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے وہ اپنی خوراک کے اندر ایسی کیا اسپیشلٹی لائیں کہ وہ بالکل آپ کی طرح ینگ نظر آ سکتے ہیں؟ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جیلانی بابا کے 30 بچے ہیں اور آپ نے 5 شادیاں کی۔ اس عمر میں بھی یہ الیکٹرکسٹی اور پلمبنگ کا کام کرتے ہیں اور بڑے دبنگ سٹائل میں اور بڑی پھرتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے 22 سال کا جوان کرتا ہے اور صحت مند جوان کرتا ہے۔ پھر شادی بھی انہوں نے کی۔ شادی کے بعد ابھی 1.5 سال پہلے ان کا آخری بیٹا بھی ہوا۔ آئیے ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیا کھاتے ہیں، آپ کی غذا میں، آپ کی زندگی کے اندر ایسا کیا خاص ہے کہ آپ ابھی تک ینگ، تندرست اور صحت مند ہیں؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ کھانے میں سادہ غذا لیتا ہوں، جی کوئی مسالے یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا ہوں۔ دوسرا ہے کہ قناعت پسند ہوں۔ قناعت پسند اس لیے کہ میں دوڑ میں نہیں لگتا کہ آج ہمارے بریانی نہیں پکا، قورمے نہیں بنا، پلان نہیں بنا، اللہ جو دے دیتا ہے وہ کھا لیتا ہوں۔ اور میرے گھر کا سٹائل اور سسٹم آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مجھے یہ ہوس نہیں ہے کہ میں پلان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کروں، گھر ایسا بنے اور یہ ایسا بنے، ٹینشن نہیں لیتا۔ اللہ جو دے دے اس کو شکر کے ساتھ کھاتا ہوں، اور باقی صحت جو دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہربانی ہے جو اللہ نے دی ہے مجھے۔ اچھا، اس ٹائم آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جو عوام ہے، ہماری جو مسلمان ہیں، ہماری پوری دنیا کی جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے وہ اپنی خوراک کے اندر ایسی کیا اسپیشلٹی لائیں کہ وہ بالکل آپ کی طرح ینگ نظر آ سکتے ہیں؟ وہ انگریز کا نقل چھوڑ دے، انگریزوں کے نقل۔ انگریزوں کا نقل کیا مطلب؟ پیزا یہ کہ یہ کھانا پیزا ہے اور برگر ہے، پلان ہے، ڈنگ ہے، یہ چیزیں چھوڑ دے۔ جو ماں باپ اس کے پردادا جو چیزیں کھاتے تھے وہ فارمولے پہ کھانا بنائے اور اسی فارمولے پر کھائے۔ نہیں، آپ وہی کھانا کھاتے ہیں جو آپ کے باپ دادا پردادا کھاتے ہیں؟ دادا وہی سادہ آپ نے میرے ساتھ کھایا۔ اور شاید آپ آج نے اب تک ہمارے گھر میں دال بنی ہوئی تھی، ایسا دال تم نے ہوٹل میں بھی نہیں کھایا۔ نہیں، واقعی بڑی زبردست قسم کی اور بڑی صحت مند دال بنی ہوئی، سادہ کھائے، چاہے وہ دال ہی ملے چاہے کوے کے ساتھ روٹی ملے، لیکن روٹی میں بھی خیال کرے کہ زیادہ سفید آٹا نہ ہو، بلکہ چکی کا آٹا استعمال کریں، گندم خریدے اور اس کا روٹی بنائیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں نا، شادی شدہ لوگوں کو ہفتے میں کتنی بار اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے؟ ہاں، ویسے ہر آدمی کے اپنے چوائس ہوتا ہے، اپنی چوائس ہوتی ہے، لیکن یہ کہ شرعی طور پہ اگر وہ اپنا زندگی گزارے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کو، جمعے کے رات کو آپ انجوائے کریں اور پھر جمعے کی نماز کے لیے تیاری کرے، پاک غسل کر لے تو پھر آدمی کی صحت خراب نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگ کیا کرتا ہے کہ اس کو بھی روٹی سمجھ کر کے 5-6 ٹائم استعمال کرتا ہے، وہ جتنی جسم میں طاقت ہوتی ہے اس کو 2-4 سال میں ختم کر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ 28-30 سال پہ 40 سال کی عمر تک چلے جاتا ہے، پھر ہمارے جیسے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا دوائی کھاتے ہو، ہمارے لیے بھی دوائی بناؤ۔ لیکن الحمدللہ اس وقت بھی میرے یہ خواہش ہے کہ میری نکاح ہو جائے اور کوئی ایسے خاتون ہو جس کی عمر 30-32 سال 28 سال ہو اور میرے دوبارہ گھر آباد ہو جائے۔ میری یہ خواہش ہے، اس کے حقوق ادا کر سکتا ہوں۔ مقصد یہ کہ ہم نے اس وقت کے ماں نے جو تربیت دیا تھا اسی تربیت پر ہم چلتے چلتے آج تک پہنچے۔ الحمدللہ کبھی بیوی کو بھی شکایت نہیں ہوئی ہمیں۔ زبردست۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ سادی غذا کھائیں گے اور آپ کے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کو بھی آپ ایک لمٹ میں رکھیں گے تو آپ کے بڑی خوشگوار اور خوبصورت زندگی گزرے گی۔ اس سے ہٹ کے انہوں نے ایک مین بات بتائی جس کو ہم لیٹسٹ زبان میں ٹینشن کہیں گے، کہ آپ اپنے لیے کوئی ٹینشن نہ پالیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دیا ہے تو اس چیز کو آپ استعمال کریں، مگر آپ آرزو نہ کریں۔ وہ کسی سیانے نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو آپ ارمان کم کر دو، اگر آپ نے سفر کو انجوائے کرنا ہے تو آپ سامان کم کر دو، تو آپ کی یہ دونوں چیزیں اچھی گزر جائیں گی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ انسان کو جو ہے نا صحت مند رہنے کے لیے سونا کتنے گھنٹے چاہیے؟ سونا ہر انسان کو کم سے کم نیند جو ہے 6 گھنٹے ضروری ہے۔ 6 گھنٹے ضروری نہیں، میں 7 گھنٹے تک پھر آپ کی صحت صحیح رہے گی۔
कायद-ए-आज़म रहमहुल्लाह के साथ आपकी कितनी मुलाकातें हुई? मुलाकातें तो 4-5 मुलाकातें हुई होगी। हाँ। एक बार हम डिनर पे मिले थे, बाकी जो वो साइट पे आता था वो ज़माने में जब लोगों को हम ज़मीन अलाट किया करते थे इनके हुक्म से या उस वक्त के इंतज़ामिया के हुक्म से, तो रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान हुआ था कि जो लोग लिखा पढ़ा है थोड़ा बहुत वो आकर के हुकूमत का हाथ बैठाए, क्योंकि सारा लोड जो है ये 2 स्टेशनों पे, कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन पे रहता था, महाजर सारा वहाँ थे। मेमन बरादरी जो है अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उनको कि वो उस वक्त उनके खाने का इंतज़ाम किया करते थे। तो इस तरीके से 1-2 मरतबा वहाँ स्टेशन पे खाना तकसीम होने ते वक्त देखने के लिए वो आए कि लोगों को सहूलत क्या मिल रही वो ज़माने के हिसाब से। तो ये मुलाकाती हुई है, बाकी ऐसा कोई दोस्ती का या जिस तरह आजकल पॉलिटिशियन के साथ होते हैं ना कायद-ए-आज़म के साथ सब किसी के साथ रखता था ना, वो ज़माने में हम ये चीज़ों के पीछे ढूंढते थे कि भाई ये कल काम आएगा, ये होगा। हमने एक मुल्क बनाना था और उस वक्त उस मुल्क के लिए खिदमत करनी थी, तो ये हुआ था। डिनर पे मिले थे तो डिनर पे हमने ऐसा पाया जिस तरह एक शफीक स्कूल का मास्टर कि वो खाना भी खा रहे थे और हमें नसीहत भी कर रहे थे कि भाई आप लोग ने ये करना है, रिश्वत नहीं लेना है, लोगों के साथ अखलाक से पेश आना है। हर घर के हर फर्द के 2-2 3-3 लोग मर चुके हैं, तो आप लोग ने उसकी मलहम पट्टी रखना है। आपके अपने इस्तेताअत से जितने खिदमत हो, 2 बांट्स किसी को ख़रीद करके दे सकते हो तो वो ख़रीद करके दे दो, लेकिन उनसे कोई चीज़ की तवक्को ना करनो। और उस वक्त वो इस तरीके से नसीहत किया करते थे जिस तरह की आलिम दीन हराम हलाल का आदमी को समझाता है, इस तरीके से कायद-ए-आज़म समझाते थे कि उस वक्त आप एज ए पटवारी काम करते थे कि कभी उनके। अच्छा, एज ए पटवारी काम करते थे आप? पटवारी का मतलब ये होता है कि वो ज़मीनों के जो सर्वेयर होता था वो ज़मीनें हमें देते थे, हम उसको फुटों के हिसाब से उसके डिमार्केशन किया करते थे पूरे एरिए का, फिर उसमें गली रोड छोड़ते थे, तो उसके बाद फिर 4 ब्लॉक लगाते थे, उसको डिमार्केशन कहता था। फिर उसके जब अलाट हो जाती थी तो उस पर हमारा एक खाना होता था पटवारी का, उस पर हम दस्तखत किया करते थे। ज़बरदस्त। तो मोहतरमा फातिमा जना साहिबा से भी मुलाकात हुई? जना साहिबा तो अल्लाह ताला उसके क़ब्र को नूर से भर दे, आमीन। तो ये है कि उस ज़माने के मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान की माँ का किरदार उसने अदा किया है कि वो हर किसी के साथ इंतहाई शफ़क़त से पेश आया करती थी और इतना वर्क किया करती थी कि आज के दौर में तस्वुर नहीं किया जा सकता। आपने उनके साथ काम किया? मैंने उन्हीं के साथ तो काम कर रहा था, ये सारा जिम्मेदारियाँ तो उसी की थी। तकरीबन फातिमा जना रहमहुल्लाह के साथ आपने कितना अरसा काम किया? पे पहुँचती थी, हर सुबह मीटिंग करती थी, हर शोबे का मीटिंग करती थी, यहाँ तक कि पुलिस के शोबे का भी, क्योंकि उस वक्त पुलिस भी इतना मुनज़्ज़म नहीं था। अच्छा, तकरीबन कितना अरसा आपने फातिमा जना रहमहुल्लाह के साथ काम किया? 3-3.5 साल। 3-3.5 साल आपने उनके साथ काम और किया? 3-3.5 साल में कमाल की बात यह है कि कभी हमारे दिल में कोई शिकवा उसके किसी बात की वजह से कि हम इतना काम कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर रो बेचर नहीं, कभी ये सब बात नहीं आई। हमेशा एक शफीक लीडर की तरह हमें गाइड किया करती थी और हमारा हौसला अफजाई करती थी कि देखो ये तुम्हारे लिए साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है इन बेचारों का तो। अच्छा, उसके बाद के दौर के ऊपर आते, आपको पता है कि लियाकत अली ख़ान जो है ना, हमारे पहले वज़ीर आज़म भी थे और आपको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया लियाकत बाग रावलपिंडी में, तो उनके साथ आपके उसके कत्ल करने पर, लेकिन लियाकत साहब के साथ ना मेरे में कभी मुलाकात हुई है ना उसके साथ रिलेशन। वो नवाब टाइप का आदमी थे, अपने ही हुकूमत के काम और मीटिंगों में होते थे, पब्लिक में अब ज़्यादा वो दिलचस्पी नहीं रखते थे। अच्छा, जैसा कि आपने कहा, अभी मेरी आपसे बात हुई तो आपने मुझे बताया कि अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ आप जेल के अंदर भी रहे और जेल के अंदर आपका एक बड़ा अरसा गुजरा उनके साथ, ऐसा ही है? शाह साहब जो थे असल में वो एक मुबलिग थे और वो ज़माने में हमारा झगड़ा था कादियानियों के साथ ख़त्म नबूवत के मसले पे, और ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म का वो सालार था, यानी अमीर था उस ज़माने में। वो जब कराची आया करते थे तो हम उसके जलसों का इंतज़ाम और उसमें बढ़ चढ़ के नारे लगाने का और बैनर लगाने का और उसके खिताब के लिए नज़्म व नस्क का, जलसे के पानी का, इस चीज़ों का हम इंतज़ाम किया करते थे। उनके साथ कभी कभार जहाँ वो मेहमान होता था, जो ख़ास कारकुन होते थे वो उसके साथ बैठ भी जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जना बाग से हमें गिरफ़्तार कर लिया गया, मुझे भी साथ गिरफ़्तार किया। कोई 2-2.5 घंटे हमें जना मार्केट के एक ताने में बिठाया था, उसके बाद फिर हमें यहाँ से सकर जेल ले गया। अच्छा। तो सकर जेल में 2 महीने के बाद मेरी रिहाई हुई, उसके 15 दिन के बाद फिर शाह साहब की भी रिहाई हुई। ये 16 MPO का कोई दफ़ा लगाया था इन्होंने सिंध में दाखिले का। अच्छा। तो शाह साहब के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे ख़्याल में कि सूरज ने ऐसे आलिम
پھر کبھی نہیں دیکھا ہوگا. زبردست. اچھا ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر، عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک خطبہ بڑا چل رہا ہوتا ہے نا، وہ جو اس انداز سے ہوتا ہے وَلَا عُزُوَ جُزُوَ، اس طرح سے کر کے نا اس لے میں، تو یہ انہی کا ہے. سورہ مزمل کی کچھ آیاتیں وغیرہ پڑھی، یہ شاہ صاحب کا ہے، آواز شاہ صاحب کا ہے. باقی شاہ صاحب کے یہ آخری وقت کا کوئی آواز رہ گیا ہے، لیکن اسے اسی بھی زیادہ خوبصورت انداز پہ اور جذبات میں وہ پڑھا کرتے تھے. وہ جب قرآن شریف پڑھتے تھے تو یقین مانو کہ اس آواز میں وہ درد شامل تھا جو دل کا تھا. ایمان کا اپنا ایک درد ہوتا ہے. نہیں یہ جو خطبہ انہوں نے پڑھا یہ بھی بڑا ڈیفیکلٹ اور مشکل سا ہے، ولا جلدا والدا کر کے. یہ تو مشکل سا ہے، لیکن شاہ صاحب کا سٹائل یہ تھا کیونکہ وہ قرآن شریف کے مغز تک پہنچ چکا تھا. وہ اس نے بڑے بڑے اکابرین سے پڑھا تھا. اچھا اور پھر اس کے دل میں درد بھی تھا. پھر وہ سید تھا اس دین کے حفاظت کے لیے کہ وہ کہتا تھا کہ میں کل اپنے نانا جان یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دوں گا. وہ درد اس کے ساتھ تھا. اس نے دوسری چیزوں کو تو بالکل چھوڑ چکا تھا، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں جو عورت کو طلاق ہو جاتی، ڈائیورس. دوسری چیزوں کو وہ ڈائیورس کر چکے تھے. اچھا دوسری چیزوں کو وہ ڈائیورس دے چکے تھے عطا اللہ شاہ بخاری، اور وہ صرف دین میں لگے ہوئے تھے. اچھا اس وقت یہ دور بھی آیا کہ جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی دے دی گئی. جی جی اس وقت آپ تھے؟ اس وقت میں تھا، لیکن میں نہ اس کے کفن دفن میں شامل ہوا. میں اپنے کچھ مصروفیات میں تھا اور اتنے وسائط بھی نہیں تھے کہ ہم لاہور تک پہنچتے. لیکن بہرحال جب شاہ صاحب ایک بار کراچی آئے تھے تو اس سے جب مجلس میں سے علم الدین شہید کا ذکر ہوا تو شاہ صاحب روئے تھے. اچھا کہ یہ کام ہم سے نہ ہو سکا، اور غازی علم الدین شہید نے کر دیا. ہاں اس نے جو کام کیا وہ ہم سے نہ ہو سکا. اگر یہ کام ہم کرتے تو شاید یہ شہادت کا رتبہ ہمیں ملتا. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے یہ قائد اعظم کے حوالے سے بھی بتایا، فاطمہ جناح رحمہ اللہ کے حوالے سے بتایا، شاہ صاحب کے حوالے سے بھی بتایا، اب ہم آتے ہیں علامہ بنوری رحمہ اللہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں جب 53 سال کا تھا تو میں نے نورانی قاعدہ پڑھا، ایسے ہی ہے؟ جی ہاں. سن 1954 میں علامہ بنوری سے جان پہچان ہوئی. وہ یہ ہوا کہ میں اس سے پہلے ایک حرف بھی نہیں پڑھا تھا. نہیں سن 1954 میں آپ نے پڑھا؟ اس کے بعد میں یہ تو پھر آپ کی 43 سال عمر بنتی ہے نا؟ 54 میں 43 سال آ جی جی. تو سن 1954 میں جی جی. تو اس زمانے میں نے تبلیغی جماعت میں ایک سے روزہ لگایا. اچھا یعنی کہ تبلیغی جماعت اس وقت بھی ہوا کرتی تھی؟ یہ بستروں والے مولوی اس وقت بھی تھے؟ اچھا. تو جب میں نے اس کو سروزہ لگایا تو اس سروزے میں 6 نمبریں ہیں تبلیغی جماعت میں، علم کلمہ، علم ذکر. تو میں نے کہا یہ علم بھی سیکھنا چاہیے. تو نیو ٹاؤن میں ہم نے پھر ذکر بھی سیکھ لیا. تو ہم نے اس کے بعد عملی شکل دینے کے لیے نیو ٹاؤن چلے گئے تو ہمیں داخلہ نہیں مل رہا تھا. کوئی قاری داخلہ تو مل گیا لیکن کوئی قاری ہمیں کلاس میں نہیں بیٹھاتے تھے کیونکہ ہمارا اتنا بڑے داڑھی تھا اور ہیپس کے کلاسوں اور ناظرہ کے کلاسوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے. جی جی. اس وقت نیو ٹاؤن کی کوئی شاخ ماخ نہیں تھا اور نہ اتنا رش. تو ہر قاری ہمیں بگا دیتا تھا. آخر شیخ نے خود کہا کہ چلو میں تم کو پڑھاتا ہوں لیکن تم نے میرے عصا بننی ہے. کیا بات ہے؟ عصا بننا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم نے اپنا قاعدہ جب میں رکھ کر کے وہیں پڑھنا شروع کر دینا ہے، زیادہ باتیں نہیں کر. ناظرین گرامی، یہ تھے جیلانی بابا جو کہ ایک عالم دین بھی ہیں. قرآن پاک انہوں نے پڑھا اور 700 سے زیادہ انہوں نے حافظ پیدا کیے. پاکستان سے کیمرہ مین حذیفہ عباسی کے ساتھ آپ نے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.